میرے شوہر بے روزگار تھے تو میں نے ایک امیر گھر میں صفائی کا کام شروع کر دیا۔ ایک دن میں اس گھر کے اسٹور روم کی صفائی کر رہی تھی کہ وہاں دیوار پر ایک بڑی تصویر لگی دیکھی، جس پر ہار چڑھا ہوا تھا اور نیچے مرحوم لکھا تھا۔ وہ تصویر کسی اور کی نہیں، میرے زندہ شوہر کی تھی۔ جب میں نے مالکن سے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے جو جواب دیا اس نے میرے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔ آسمان پر ابھی رات کی سیاہی پوری طرح چھٹی نہیں تھی اور فضا میں خنکی کے ساتھ ساتھ ایک اداس خاموشی تیر رہی تھی۔ جب نورین کی آنکھ کھلی، اس کے سر میں ایک ٹھیس سی اٹھی جو اسے گزشتہ شب ہونے والے تماشے کی یاد دلانے کے لیے کافی تھی۔ کمرے کی کچی دیواریں جن پر جگہ جگہ سے پلستر اکھڑ چکا تھا، اس کی غربت اور بے بسی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ اپنی ٹوٹی ہوئی چارپائی سے اٹھی تو اس کے جوڑوں میں درد کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ کل رات کاشف نے نشے کی حالت میں اسے بری طرح دھکا دیا تھا، جس سے وہ دیوار سے جا ٹکرائی تھی۔ کاشف اس وقت بھی سامنے والی چارپائی پر بے سدھ پڑا تھا، اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس کے خراٹوں کی آواز کمرے کی منحوس خاموشی کو چیر رہی تھی۔ یہ وہی کاشف تھا جس کے ساتھ نورین نے زندگی کے سکھ دکھ بانٹنے کی قسم کھائی تھی، مگر اب یہ شخص اس کے لیے صرف ایک بوجھ اور خوف کی علامت بن چکا تھا۔ نورین نے اپنی میلی کچیلی چادر درست کی اور باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ وہاں بمشکل ایک روٹی کا آٹا موجود تھا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور پانی پی کر پیٹ کی آگ بجھانے کی کوشش کی۔ اسے آج نئے کام پر جانا تھا اور یہ کام اس کی آخری امید تھی، کیونکہ پچھلے گھر سے اسے چوری کے جھوٹے الزام میں نکال دیا گیا تھا، حالانکہ وہ بے گناہ تھی۔ شہر کے اس پوش علاقے تک پہنچنے کا سفر بھی ایک اذیت سے کم نہیں تھا۔ نورین گھر سے نکلی تو گلیوں میں پھیلی ہوئی گندگی اور نالیوں کی بو نے اس کا استقبال کیا۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی اڈے تک پہنچی، جہاں لوگوں کا ہجوم اپنی اپنی سواریوں کا منتظر تھا۔ اسے جس بس میں سوار ہونا تھا وہ کچا کچ بھری ہوئی تھی۔ لوگوں کے دھکے کھاتے اور پسینے کی بو برداشت کرتے ہوئے وہ بامشکل ایک کونے میں کھڑی ہو سکی۔ بس کا شور اور دھول مٹی کے اس کے دماغ کو معوف کر رہے تھے، مگر اس کے ذہن میں صرف ایک ہی فکر سوار تھی کہ اگر آج یہ نوکری نہ ملی تو شام کو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اور کاشف کا نشہ نہ ٹوٹنے پر جو قیامت آئے گی اس کا سامنا وہ کیسے کرے گی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد جب وہ اس مخصوص علاقے کے اسٹاپ پر اتری تو وہاں کا منظر بالکل مختلف تھا۔ یہاں کی سڑکیں کشادہ اور صاف شفاف تھیں، دونوں اطراف سایہ دار درختوں کی قطاریں تھیں اور فضا میں ایک عجب سی مہک تھی جو مہنگے پھولوں اور سکون کی ملی جلی خوشبو معلوم ہوتی تھی۔ یہاں شور نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی خاموشی تھی جو نورین جیسی غریب عورت کو کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ یہاں کے مکانات مکان نہیں بلکہ محلات تھے۔ اونچی اونچی دیواریں جن پر خاردار تاریں لگی تھیں یہ بتانے کے لیے کافی تھیں کہ اندر رہنے والے لوگ باہر کی دنیا سے کتنا خوفزدہ ہیں، یا شاید وہ اپنی دنیا کو باہر کی نظروں سے بچانا چاہتے ہیں۔ نورین ان عالی شان کوٹھیوں کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے پرانے جوتے اس صاف سڑک پر عجیب لگ رہے تھے۔ اسے ہر گزرتی ہوئی چمکتی گاڑی اور اس میں بیٹھے لوگ کسی اور مخلوق کے لگ رہے تھے۔ آخر کار وہ چودھری حشمت کی حویلی کے سامنے جا پہنچی۔ یہ عمارت پورے علاقے میں سب سے الگ اور قدیم تھی۔ اس کا صدر دروازہ دیو ہیکل تھا جس پر پیتل کا کام کیا گیا تھا، اور اس کے دونوں اطراف پتھر کے شیر بنے ہوئے تھے جو آنے والوں کو گھورتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ حویلی کی پرانی دیواروں پر کائی جمی ہوئی تھی
جو اس کی قدامت کی گواہی دے رہی تھی۔ نورین نے ڈرتے ڈرتے گیٹ پر دستک دی تو ایک چھوٹے سے دریچے سے مونچھوں والے چوکیدار نے جھانکا اور اس کا نام پوچھ کر بڑی بے دلی سے چھوٹا دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی نورین پر ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ وسیع و عریض لان میں گھاس اتنی ملائم تھی جیسے مخمل کا قالین بچھا ہو، اور رنگ برنگے پھولوں کی کیاریاں کسی ماہر مالی کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھیں، مگر اتنی خوبصورتی کے باوجود وہاں کی زندگی کی حرارت ناپید تھی۔ پرندوں کی چہچہاٹ بھی وہاں کم سنائی دیتی تھی، جہاں انہیں بھی یہاں بولنے کی اجازت نہ ہو۔ نورین کو ملازموں کے راستے سے باورچی خانے کی طرف بھیج دیا گیا، جہاں اس کی ملاقات بڑی خادمہ سے ہوئی جس کا نام رضیہ تھا۔ رضیہ ایک عمر رسیدہ خاتون تھی جس کے چہرے پر جھریاں اور آنکھوں میں سختی تھی۔ اس نے نورین کو اوپر سے نیچے تک دیکھا جیسے وہ اس کی اہلیت جانچ رہی ہو، اور پھر کرخت لہجے میں کہا کہ دیکھو لڑکی، اس گھر کے اصول بہت سخت ہیں۔ بیگم صاحبہ کو کام میں کوتاہی اور فضول باتیں بالکل پسند۔ تم صرف اپنے کام سے مطلب رکھو گی اور گھر کے کسی فرد کے سامنے تب تک نہیں جاؤ گی جب تک بلایا نہ جائے۔ نورین نے سہم کر سر ہلا دیا۔ رضیہ نے اسے جھاڑو اور بالٹی تھمائی اور سب سے پہلے نچلی منزل کے برآمدے کی صفائی کا حکم دیا۔ نورین نے کام شروع کیا تو اس کا دھیان بار بار کل رات کاشف کی باتوں کی طرف جانے لگا۔ جب اس نے کاشف کو بتایا تھا کہ اسے چودھری حشمت کے گھر کام ملا ہے تو کاشف کے رد عمل نے اسے حیران کر دیا تھا۔ وہ نشے میں دھت ہونے کے باوجود چونک اٹھا تھا، اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئی تھیں، اور اس نے نورین کا بازو پکڑ کر پوچھا تھا کہ کیا حویلی کے صحن میں لگا ہوا پرانا برگد کا درخت اب بھی وہیں ہے، اور کیا وہاں اب بھی شام کو کوے بولتے ہیں؟ نورین کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ کاشف کو اس درخت کا کیسے پتہ ہے، کیونکہ وہ تو کبھی اس علاقے میں گیا بھی نہیں تھا۔ کاشف نے یہ بھی کہا تھا کہ اس گھر کی دیواریں بولتی ہیں اور وہاں کی مٹی میں خون کی بو ہے۔ نورین نے اس وقت اسے نشے کی بڑ سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، مگر اب یہاں آ کر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کاشف کی باتوں میں کچھ تو سچائی تھی، کیونکہ اس گھر کی فضا واقعی بوجھل تھی۔ دوپہر تک نورین کمر سیدھی کیے بغیر کام کرتی رہی، اور اس دوران اس نے دیکھا کہ گھر میں ایک عجیب کا سا سناٹا ہے۔ کبھی کبھار ویل چیئر پر بیٹھے ایک بوڑھے شخص جو یقیناً چودھری حشمت تھے، ایک ملازم دھوپ میں لاتا اور پھر واپس لے جاتا۔ ان کی آنکھوں میں ویرانی تھی اور وہ خلا میں گھورتے رہتے تھے، جبکہ بیگم حشمت ایک انتہائی باوقار مگر سخت گیر خاتون تھی، جو ملازموں کو اشاروں سے ہدایات دیتی تھی۔ ان کا رعب ایسا تھا کہ کوئی ان سے نظر ملانے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے وقفے میں نورین نے دوسری ملازماؤں سے بات کرنے کی کوشش کی تاکہ گھر کا ماحول سمجھ سکے، مگر سب کے ہونٹوں پر جیسے تالے پڑے تھے۔ ہر کوئی ڈرا سہما معلوم ہوتا تھا۔ سورج ڈھلنے کو تھا جب رضیہ خادمہ دوبارہ آئی اور اس کے ہاتھ میں چابیوں کا ایک پرانا گچھا تھا۔ اس نے نورین سے کہا کہ میرے ساتھ اوپر آؤ، اوپر والی منزل کا پرانا گودام صاف کرنا، جہاں کافی عرصے سے کوئی نہیں گیا۔ نورین نے اپنا دوپٹہ کس کر باندھا اور رضیہ کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ لکڑی کی سیڑھیاں پرانی تھیں اور ہر قدم پر چرچراہٹ کی آواز پیدا کرتی تھیں، جیسے کوئی رو رہا ہو۔ اوپر والی منزل پر اندھیرا زیادہ تھا اور وہاں ہوا میں نمی اور پپوندی کی بورچھی ہوئی تھی۔ راہداری کے دونوں اطراف بند دروازے تھے جن کے پیچھے نہ جانے کیا راز دفن تھے۔ آخر کار وہ ایک بڑے سے دروازے کے سامنے رکی
جس پر دھول کی موٹی تاہ جمی تھی۔ رضیہ نے مشکل سے تالا کھولا اور دروازہ ایک خوفناک آواز کے ساتھ کھلا۔ اندر گپ اندھیرا تھا۔ رضیہ نے دیوار پر ٹٹول کر بٹن دبایا تو چھت پر لگا ہوا ایک کمزور سا بلب جل اٹھا، جس کی پہلی روشنی نے کمرے کے ماحول کو مزید پر اسرار بنا دیا۔ یہ ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا، جہاں پرانا فرنیچر، ٹوٹے ہوئے فانوس، بڑے بڑے صندوق اور کتابوں کے ڈھیر بے ترتیب پڑے تھے۔ ہر چیز پر مکڑی کے جالے تھے، جہاں برسوں سے انسان کا قدم نہ پڑا ہو۔ رضیہ نے اپنی ناک پر کپڑا رکھتے ہوئے کہا کہ تم اندر سے صفائی شروع کرو، میں ذرا دوسرا سامان دیکھ لوں، اور خبردار کسی چیز کو کھولنے یا چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس گرد ہٹاؤ اور فرش دھو ڈالو۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی اور نورین کو اس قبرستان نما کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا۔ نورین کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اندھیرے کونوں سے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے کام شروع کیا۔ وہ ایک ایک کر کے پرانی کرسیوں اور میزوں سے مٹی کو جھاڑ رہی تھی۔ کام کے دوران اس کی نظر ایک لکڑی کے گھوڑے پر پڑی جو بچپن کا کھلونا تھا۔ اس کا ایک پاؤں ٹوٹا ہوا تھا۔ نورین کو اچانک یاد آیا کہ کاشف اکثر نیند میں بڑبڑاتا ہے کہ میرا گھوڑا ٹوٹ گیا، مجھے نیا لا دو۔ یہ مماثلت عجیب تھی، مگر اس نے اسے محض اتفاق سمجھا۔ صفائی کرتے کرتے وہ کمرے کے آخری کونے تک پہنچ گئی، جہاں دیوار کے ساتھ کچھ بڑی تصویریں الٹی کر کے رکھی گئی تھی۔ نورین نے سوچا کہ ان کے پیچھے بھی جالے ہوں گے، اس لیے انہیں ہٹانا بھی ضروری ہے۔ اس نے پہلی تصویر کو ہاتھ لگایا تو وہ بہت وزنی تھی۔ اس نے پوری قوت لگا کر اسے سیدھا کیا اور دیوار سے ٹیک لگا دی۔ تصویر پر پڑی گرد صاف کرنے کے لیے جیسے ہی اس نے کپڑا پھیرا اور تصویر کا چہرہ واضح ہوا، نورین کے حلق سے ایک چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور پورا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ سامنے موجود تصویر میں ایک خوبرو نوجوان سوٹ پہنے شاہانہ انداز میں کرسی پر براجمان تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں بلا کی ذہانت چھلک رہی تھی۔ لیکن جو چیز نورین کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی وہ یہ تھی کہ یہ نوجوان ہو بہو اس کا شوہر کاشف تھا۔ وہی چوڑی پیشانی، وہی آنکھوں کی بناوٹ، وہی ناک کا ستواں پن، یہاں تک کہ دائیں گال پر موجود وہ چھوٹا سا کالا تل بھی اپنی جگہ موجود تھا، جسے روز نورین دیکھتی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ تصویر والا شخص بادشاہ لگ رہا تھا اور اس کا کاشف فقیر۔ تصویر کے نیچے سنہرے حروف میں لکھا تھا مرحوم شہریار حشمت، اور اس پر سوکھے ہوئے پھولوں کا ایک ہار لٹکا ہوا تھا، جو بتا رہا تھا کہ اس شخص کو مرے ہوئے کافی عرصہ بیت چکا ہے۔ نورین کا دماغ معوف ہو گیا۔ ہزاروں وسوسے اس کے ذہن میں سر اٹھانے لگے۔ کیا کاشف کا کوئی جڑواں بھائی تھا جو مر گیا، یا یہ کاشف ہی ہے؟ اگر یہ کاشف ہے تو وہ زندہ کیسے ہے، جبکہ یہاں اسے مرحوم لکھا گیا ہے؟ اور اگر وہ اس حویلی کا بیٹا ہوتا تو آج وہ گلیوں میں خاک کیوں چھان رہا ہے؟ اسے کاشف کی صبح والی باتیں یاد آئیں کہ اس گھر کی مٹی میں خون کی بو ہے۔ نورین خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ تصویر سے نظریں ہٹانا چاہتی تھی، مگر جیسے کسی مقناطیسی قوت نے اسے جکڑ رکھا ہو۔ وہ غور سے تصویر کو دیکھنے لگی۔ تصویر والے شخص کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس میں نیلم جوڑا تھا۔ نورین کو جھٹکا لگا، کیونکہ بالکل ویسی ہی انگوٹھی اس نے کاشف کے پاس دیکھی تھی، جو اس نے شادی کے کچھ عرصہ بعد بیچ دی تھی، اور کہا تھا کہ یہ نقلی ہے۔ مگر اب نورین کو یقین ہو رہا تھا کہ وہ انگوٹھی نقلی نہیں تھی، بلکہ اسی شاہانہ ماضی کی نشانی تھی۔
نورین ابھی اس صدمے سے سنبھل نہیں پائی تھی کہ اسے اپنے پیچھے دروازے پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ بری طرح گھبرا گئی اور جلدی سے تصویر کو واپس الٹا کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ دروازے پر بیگم حشمت کھڑی تھیں، ان کا چہرہ جذبات سے عاری تھا اور وہ سیدھا نورین اور اس کی تصویر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نورین کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسے لگا کہ اب اس کی خیر نہیں۔ بیگم حشمت آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئیں، ان کی نظریں اس تصویر پر جم کر رہ گئیں۔ کمرے میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی، جیسے صرف نورین کی تیز ہوتی سانسوں کی آواز توڑ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ نے ایک گہری اور سرداہ بھری اور انتہائی دھیمی آواز میں کہا، جو کسی تازیانے کی طرح نورین کے کانوں پر لگی، کہ تم اسے کیوں سیدھا کیا؟ کیا تمہیں منع نہیں کیا گیا تھا کہ غیر ضروری چیزوں کو ہاتھ مت لگانا؟ ان کے لہجے میں غصہ کم اور ایک عجیب سا درد زیادہ تھا۔ نورین نے لرزتی ہوئی آواز میں معافی مانگی اور کہا کہ وہ صرف صفائی کر رہی تھی۔ بیگم حشمت نے اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کرایا اور کہا کہ اپنا کام ختم کرو اور جاؤ، اور یاد رکھنا، جو تم نے یہاں دیکھا ہے اس کا ذکر نیچے کسی سے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے مڑیں، مگر جاتے جاتے نورین نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، جنہیں وہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ بیگم کے جانے کے بعد نورین وہیں فرش پر جا کر بیٹھ گئیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو چکے تھے۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ کسی معمولی گھر میں نہیں آئی، بلکہ ایک ایسی بھول بھلیوں میں پھنس گئی ہے جہاں ہر موڑ پر ایک نیا راز کھڑا ہے، اور سب سے بڑا راز اس کے اپنے گھر میں اس کی چارپائی پر سو رہا ہے۔ کاشف صرف ایک نشئی نہیں تھا، بلکہ وہ اس عالی شان حویلی کا وہ گمشدہ شہزادہ تھا جسے زندہ درگو کر دیا گیا تھا۔ مگر کیوں؟ ایسا کیا ہوا تھا کہ ایک ماں نے اپنے جیتے جاگتے بیٹے کو مرحوم قرار دے دیا تھا اور اس کی تصویر پر ہار چڑھا دیا تھا؟ نورین کے ذہن میں کاشف کا وحشیانہ روپ اور تصویر والے شخص کا معصوم چہرہ گڈ ہو رہے تھے۔ اسے گھر جانے سے ڈر لگنے لگا تھا کہ وہ کاشف کا سامنا کیسے کرے گی، یا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر یہ پوچھ سکے گی کہ تم کون ہو، شہریار یا کاشف؟ اور کیا اس سوال کا جواب اس کی زندگی بچا پائے گا، یا اسے بھی اس راز کا حصہ بنا کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے گا؟ باہر شام کا سایہ گہرا ہوتا جا رہا تھا، اور کمرے میں موجود وہ تصویر اب اندھیرے میں غائب ہو رہی تھی، مگر اس کی مسکراہٹ نورین کے ذہن پر نقش ہو چکی تھی۔ ایک ایسی مسکراہٹ جو بیک وقت معصوم بھی تھی اور پر فریب بھی۔ حویلی کے بھاری بھرکم گیٹ سے باہر نکلتے ہی نورین نے ایک لمبی سانس لی، جیسے وہ کسی قید خانے سے رہا ہو کر آئی ہو۔ مگر اس کی یہ آزادی عارضی تھی، کیونکہ اس کے ذہن میں خوف اور وسوسوں کی جو زنجیریں جکڑی جا چکی تھیں، وہ اسے کہیں بھی چین نہیں لینے دے رہی تھیں۔ سورج پوری طرح ڈھل چکا تھا اور سڑکوں پر لگی پیلی لائٹس جل اٹھی تھیں، جن کی روشنی میں درختوں کے سائے کسی دیو کی طرح لمبے اور ڈراؤنے لگ رہے تھے۔ واپسی کا سفر صبح سے بھی زیادہ کٹھن تھا۔ بس میں رش تو کم تھا، مگر نورین کا دل اتنا بوجھل تھا کہ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اکیلی نہیں سفر کر رہی، بلکہ اس تصویر والا نوجوان بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ ہار چڑھی تصویر اور اس کے نیچے لکھا ہوا لفظ مرحوم ناچ رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر بیگم حشمت کی وہ نمناک آنکھیں اور پر اسرار جملے اس کا پیچھا کر رہے تھے کہ جو دیکھا ہے اسے بھول جاؤ۔ مگر وہ کیسے بھول سکتی تھی کہ جس شخص کی وہ پوجا کرتی تھی،
جس کے لیے اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا اور غربت کی زندگی اپنائی، وہ در حقیقت ایک مردہ شخص ہے، یا پھر ایک ایسا زندہ انسان جس کا وجود اس کے اپنے گھر والوں کے لیے موت سے بدتر ہے۔ گھر پہنچتے پہنچتے رات کافی بھیگ چکی تھی۔ گلی کے موڑ پر کتے بھونکے جا رہے تھے اور دور سے کسی ٹرین کی سیٹی کی آواز ماحول کو مزید اداس بنا رہی تھی۔ نورین نے ڈرتے ڈرتے اپنے گھر کا دروازہ دھکیلا اور اندر کا منظر اسے چونکا دینے کے لیے کافی تھا۔ معمول کے برعکس آج کاشف سو نہیں رہا تھا اور نہ ہی نشے میں دھت پڑا تھا، بلکہ وہ چارپائی پر آلتی بالتی مارے بیٹھا تھا اور اس کے سامنے حقے کی نالی پڑی تھی جسے وہ بڑے انہماک سے پی رہا تھا۔ کمرے میں دھوئیں کے بادل تھے اور ایک مدھم سا دیا جل رہا تھا جس کی لو ہوا سے کانپ رہی تھی۔ کاشف کی نظریں سیدھی دروازے پر تھیں، جیسے وہ نورین کا ہی انتظار کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ وحشت نہیں تھی جو روز ہوتی تھی، بلکہ ایک عجیب سی چمک اور ہوشیاری تھی جو نورین نے شادی کے ابتدائی دنوں کے بعد آج دیکھی تھی۔ نورین نے سلام کیا اور خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ کاشف نے حقے کا ایک لمبا کش لیا اور دھوئیں کو فضا میں بکھیرتے ہوئے بڑے نرم لہجے میں پوچھا کہ آج کا دن کیسا رہا اور حویلی کے لوگ کیسے تھے؟ اس کے لہجے کی نرمی نورین کے لیے کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کاشف جب بھی پیار سے بات کرتا ہے تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی نکالنا ہوتا ہے۔ نورین نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا کہ سب ٹھیک تھا، بس کام زیادہ تھا۔ کاشف نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اسے گھورا اور پوچھا کہ کیا بیگم حشمت سے ملاقات ہوئی اور کیا انہوں نے تمہیں گھر کے سارے حصے دکھائے؟ نورین کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے لگا کہ کاشف جاننا چاہتا ہے کہ وہ اس ممنوعہ کمرے میں گئی تھی یا نہیں۔ اس نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی اور کہا کہ نہیں، میں تو سارا دن نیچے باورچی خانے اور صحن میں ہی رہی، اوپر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ سن کر کاشف کے چہرے کے تاثرات پل بھر کے لیے بدلے۔ اس کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرایا۔ اس نے زیر لب کچھ بڑبڑایا جو نورین سن نہ سکی۔ پھر اس نے اچانک نورین کا ہاتھ پکڑا اور اسے روشنی کے قریب کیا۔ اس کی گرفت میں اتنی سختی تھی کہ نورین کی چیخ نکل گئی۔ کاشف نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ بتاؤ، تم نے وہاں کیا دیکھا؟ نورین کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ جس شخص کو بے وقوف اور نشئی سمجھتی ہے وہ دراصل اس سے کہیں زیادہ شاطر اور ہوشیار ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے وہاں کچھ نہیں دیکھا، بس پرانا سامان تھا اور اندھیرا تھا۔ کاشف نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور دوبارہ حقہ پینے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک ظالمانہ اطمینان تھا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا کہ یاد رکھنا نونین، وہ گھر ایک بھول بھلیوں کی طرح ہے، وہاں کی چیزیں جیسی نظر آتی ہیں ویسی ہوتی نہیں ہیں، اور کبھی کبھی انسان اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہیں کر سکتا۔ رات کو جب نورین لیٹی تو نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ وہ کنکیوں سے کاشف کو دیکھ رہی تھی جو ابھی تک جاگ رہا تھا اور چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کی شکل اس تصویر والے شہزادے سے اتنی ملتی تھی کہ نورین کو خوف آنے لگا۔ کیا واقعی یہ وہی شہریار ہے؟ اگر ہاں تو اس نے یہ روپ کیوں دھارا؟ اور اگر اس نے کوئی گناہ کیا تھا تو اس کے ماں باپ نے اسے پولیس کے حوالے کرنے کی بجائے مردہ قرار دے کر کیوں چھوڑ دیا؟ رات کے کسی پہر نورین کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ کاشف اپنی چارپائی پر نہیں ہے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ نورین دبے پاؤں باہر نکلی تو دیکھا کہ کاشف گلی کے اندھیرے کونے میں کھڑا کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ وہ شخص سیاہ چادر میں لپٹا ہوا تھا اور اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔
نورین نے دیوار کی اوٹ سے سننے کی کوشش کی۔ کاشف کہہ رہا تھا کہ بس کچھ دن اور انتظار کرو، راستہ صاف ہوتے ہی کام ہو جائے گا۔ وہ عورت ابھی کچی ہے مگر میں اسے تیار کر لوں گا۔ اس کے بعد وہ سایہ دار شخص وہاں سے غائب ہو گیا اور کاشف واپس مڑا۔ نورین جلدی سے آ کر لیٹ گئی اور سونے کا ڈرامہ کرنے لگی، مگر اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ کاشف کس کام کی بات کر رہا ہے اور کسے تیار کرنے کی بات ہو رہی تھی؟ یقیناً وہ نورین ہی تھی جسے وہ اس حویلی کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح جب نورین کام پر پہنچی تو حویلی کا ماحول کل سے بھی زیادہ سوگوار تھا۔ بیگم حشمت لان میں ٹہل رہی تھیں، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور چہرے پر گہری تفکر کی لکیریں۔ نورین کو دیکھتے ہی وہ رک گئیں اور سخت لہجے میں کہا کہ آج تمہیں چودھری صاحب کے کمرے کی صفائی کرنی ہے، اور یاد رہے وہاں بالکل خاموشی ہونی چاہیے، چودھری صاحب کی طبیعت ناساز ہے۔ نورین نے سر ہلایا اور رضیہ خادمہ کے ساتھ گراؤنڈ فلور پر بنے ایک بڑے کمرے کی طرف بڑھی۔ یہ کمرہ کسی لائبریری جیسا تھا جہاں چاروں طرف کتابوں کی الماریاں تھیں اور درمیان میں ایک بڑی میز تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں ویل چیئر پر چودھری حشمت بیٹھے تھے۔ ان کا آدھا جسم فالج زدہ تھا اور وہ بامشکل گردن ہلا سکتے تھے۔ نورین نے صفائی شروع کی۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ کوئی آواز نہ ہو، مگر اس کی نظریں بار بار چودھری صاحب کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی اور تڑپ تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر الفاظ ان کے حلق میں پھنسے ہوں۔ صفائی کرتے ہوئے نورین میز کے قریب پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ میز پر ایک پرانی ڈائری کھلی پڑی ہے اور اس کے ساتھ وہی تصویر رکھی ہے جو اس نے کل اوپر والے اسٹور روم میں دیکھی تھی، لیکن یہ تصویر چھوٹی تھی اور اس میں کاشف یعنی شہریار اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی تھا جو شکل سے اس کا دوست یا بھائی لگ رہا تھا۔ نورین کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے تو چودھری صاحب کے حلق سے ایک عجیب سی خرخراہٹ کی آواز نکلی۔ نورین نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی صحیح سلامت انگلی سے اس تصویر کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ نورین ہمت کر کے ان کے قریب گئی اور کان لگایا۔ وہ بڑی مشکل سے اٹک اٹک کر بول رہے تھے۔ ان کی آواز بہت زیادہ دھیمی تھی اور ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے وہ آئے گا، وہ ضرور آئے گا، اسے روکنا، وہ سب برباد کر دے گا۔ نورین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چودھری صاحب کس کے آنے کی بات کر رہے تھے؟ یا انہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا زندہ ہے اور وہ واپس آ سکتا ہے؟ اس سے پہلے کہ نورین کچھ پوچھتی، کمرے کا دروازہ کھلا اور بیگم حشمت تیزی سے اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے غصے سے نورین کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور چودھری صاحب کی ویل چیئر کو پکڑ کر نورین سے کہا کہ اپنا کام ختم کر کے باہر جاؤ۔ خبردار جو صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی۔ بیگم صاحبہ کا رویہ اتنا جارحانہ تھا کہ نورین فوراً کمرے سے نکل آئی، مگر باہر نکلتے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ اس جال میں مزید بری طرح پھنس چکی ہے۔ گھر واپسی پر اس کا دماغ چکرا رہا تھا کہ آخر کاشف کیا چاہتا ہے اور چودھری صاحب کس سے ڈر رہے تھے۔ شام کو جب وہ گھر پہنچی تو کاشف اس کے انتظار میں دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کاغذ تھا جس پر حویلی کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ اس نے نورین کو دیکھتے ہی وہ کاغذ چھپا لیا اور مسکراتے ہوئے بولا، آ گئی میری شہزادی، آج میں تمہارے لیے جلیبیاں لایا ہوں۔ نورین کو اس کی محبت بھری باتوں سے گھنانے لگی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ یہ محبت نہیں بلکہ ایک جال ہے۔
رات کا کھانا کھاتے ہوئے کاشف نے آخر کار اپنے اصل مقصد کی طرف پہلا قدم بڑھایا۔ اس نے باتوں باتوں میں کہا کہ نورین، سنا ہے چودھریوں کے گھر میں پرانے نواردات بہت ہیں جن کی قیمت لاکھوں میں ہے۔ کیا تم نے کبھی ڈرائنگ روم میں رکھے اس پرانے گلدان کو دیکھا ہے جو نیلی چینی مٹی کا بنا ہے؟ نورین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو کاشف کی آنکھوں میں لالچ کی وہ آگ تھی جو سب کچھ جلا کر راکھ کر سکتی تھی۔ اس نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ اگر کل موقع ملے تو صرف اس گلدان کے ساتھ والی کھڑکی کی چٹخنی کھلی چھوڑ دینا، باقی میرا کام ہے۔ نورین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے سمجھ آ گئی کہ کاشف اسے چوری میں مددگار بنانا چاہتا ہے، لیکن کیا معاملہ صرف چوری کا تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور خوفناک انتقام چھپا تھا؟ کیونکہ چودھری صاحب کی وہ بات اسے بھول نہیں پا رہی تھی کہ وہ سب برباد کر دے گا۔ نورین کشمکش میں مبتلا ہو گئی کہ وہ اپنے شوہر کا ساتھ دے یا اس بوڑھے اور لاچار باپ کا جس کی آنکھوں میں اس نے آج خوف دیکھا تھا۔ اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اگر اس نے انکار کیا تو کیا کاشف کا وہ دوسرا روپ سامنے آ جائے گا جو اس تصویر والے معصوم شہریار سے بالکل مختلف اور خوفناک تھا؟ اب نورین کو فیصلہ کرنا تھا، کیونکہ کھیل اب صرف راز کا نہیں رہا تھا بلکہ زندگی اور موت کا بن چکا تھا۔ رات کا اندھیرا چھٹ چکا تھا، مگر نورین کی زندگی میں جو سیاہ رات آنے والی تھی اس کا سایہ ابھی سے اس کے وجود پر منڈلا رہا تھا۔ صبح کی اذانیں ہو رہی تھیں جب وہ اپنی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھی کانپ رہی تھی، سردی کی وجہ سے نہیں بلکہ خوف کی وجہ سے جو اس کی رگوں میں خون کی جگہ دوڑ رہا تھا۔ کاشف ابھی تک گہری نیند میں تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا جو طوفان سے پہلے کی خاموشی جیسا لگتا تھا۔ نورین نے اسے غور سے دیکھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جس سے اس نے محبت کی تھی، جس کے لیے اس نے دنیا کی پرواہ نہیں کی تھی، مگر اب یہ چہرہ اسے کسی اجنبی کا نہیں بلکہ ایک جلاد کا لگ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار کل رات والی گفتگو گونج رہی تھی جب کاشف نے اس کے گلے پر چھری رکھنے کے انداز میں انگلی پھیرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آج رات تم نے ڈرائنگ روم کی کھڑکی کھلی نہ چھوڑی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بیوی ہو اور میرا وہ روپ دیکھو گی جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ نورین نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے آنسو پونچھے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے آج ایک بڑا فیصلہ کرنا تھا۔ ایک طرف اس کا شوہر تھا جس کی اطاعت اس پر فرض تھی، اور دوسری طرف وہ بوڑھے ماں باپ تھے جن کی وہ نمک خوار تھی اور جو پہلے ہی اپنی اولاد کے غم میں زندہ لاش بنے ہوئے تھے۔ نورین نے جلدی جلدی گھر کے کام نمٹائے، مگر اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو رہے تھے۔ جب وہ گھر سے نکلنے لگی تو کاشف کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے بستر پر لیٹے لیٹے ہی ایک بھرپور انگڑائی لی اور نورین کو دیکھ کر ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یاد رکھنا نورین، آج کی رات ہماری قسمت بدل دے گی۔ بس ایک چھوٹی سی غلطی مت کرنا ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ اس کی آواز میں اتنی سرد مہری تھی کہ نورین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ باہر کا موسم بھی آج اس کے دل کی طرح اداس تھا۔ آسمان پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوائیں سیں سیں کر رہی تھیں، جیسے آنے والی تباہی کا نوحہ پڑھ رہی ہوں۔ بس کے سفر کے دوران نورین کا دماغ معوف رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اگر وہ کھڑکی کھول دیتی ہے تو وہ چوری اور دھوکے میں برابر کی شریک ہوگی، اور اگر نہیں کھولتی تو کاشف اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ سوچ کر ہی اس کا تو دم گھٹنے لگتا تھا۔ وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ کیا وہ بیگم حشمت کو سب کچھ بتا دے،
مگر پھر اسے کاشف کی وہ دھمکی یاد آ جاتی کہ اگر تم نے کسی کو کچھ بتایا تو میں سب سے پہلے تمہیں ماروں گا اور پھر خود مر جاؤں گا۔ نورین اسی کشمکش میں حویلی کے گیٹ تک پہنچی۔ آج چوکیدار نے اسے روک کر تلاشی نہیں لی، شاید وہ بھی موسم کی وجہ سے جلدی میں تھا۔ حویلی کا لان آج ویران پڑا تھا اور وہ پرانے درخت جن کا ذکر کاشف نے کیا ہوا تھا اسے بری طرح ہلا رہے تھے۔ ان کی شاخیں آپس میں ٹکرا کر عجیب و غریب آوازیں پیدا کر رہی تھیں۔ نورین سیدھا باورچی خانے میں گئی جہاں رضیہ خالہ پہلے سے موجود تھیں۔ انہوں نے نورین کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھا کہ خیریت تو ہے بیٹی، تم بہت پریشان لگ رہی ہو۔ نورین نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی اور کہا کہ بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ رضیہ خالہ نے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ آج بیگم صاحبہ کی طبیعت بھی بہت خراب ہے، وہ صبح سے اپنے کمرے سے نہیں نکلیں اور چودھری صاحب بھی بہت بے چین ہیں۔ تم جلدی سے ڈرائنگ روم اور مہمان خانے کی صفائی کر لو، پھر بیگم صاحبہ کے لیے یخنی بنا لینا۔ نورین نے سر ہلایا اور جھاڑو اٹھا کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ یہ وہی کمرہ تھا جس کے بارے میں کاشف نے اسے ہدایت دی تھی کہ یہ کمرہ بہت بڑا اور عالیشان تھا۔ اس میں قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے، دیواروں پر نایاب پینٹنگز لگی ہوئی تھیں۔ کمرے کے ایک کونے میں وہ نیلی چینی مٹی کا گلدان رکھا تھا جس کا ذکر کاشف نے کیا تھا۔ وہ واقعی بہت قیمتی لگ رہا تھا۔ اس کے بالکل ساتھ وہ کھڑکی تھی جو باغیچے کی طرف کھلتی تھی۔ نورین صفائی کرتے کرتے اس کھڑکی کے پاس پہنچی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کھڑکی کی چٹکی کو چھوا۔ یہ پیتل کی بنی ہوئی مضبوط چٹکی تھی۔ اگر وہ اسے بند ہی رہنے دیتی تو کاشف کا منصوبہ ناکام ہو جاتا، مگر پھر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کاشف کا غضبناک چہرہ دکھائی دیا۔ نورین نے آنکھیں بند کر لیں اور ایک لمحے کے لیے اپنی قسمت کو کوسا، پھر اس نے آہستگی سے چٹکی کو نیچے کر دیا۔ اب کھڑکی بظاہر بند تھی مگر اسے باہر سے دھکا دے کر کھولا جا سکتا تھا۔ یہ کام کرنے کے بعد نورین کو ایسا لگا جیسے اس کے وجود سے روح نکل گئی ہو، وہ ایک مجرم بن چکی تھی۔ اس نے جلدی جلدی باقی صفائی ختم کی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ سارا دن نورین پر ایک عجیب سی گھبراہٹ طاری رہی۔ وہ بار بار ڈرائنگ روم کی طرف دیکھتی اور دل ہی دل میں دعائیں مانگتی کہ کاش آج بارش ہو جائے اور کاشف نہ آ سکے یا کوئی معجزہ ہو جائے۔ دوپہر کے وقت جب وہ بیگم صاحبہ کے کمرے میں یخنی لے کر گئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ بیگم حشمت بستر پر لیٹی ہوئی تھیں اور ان کا رنگ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ چودھری صاحب اپنی ویل چیئر پر ان کے پاس بیٹھے تھے اور ان کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ بیگم صاحبہ نے نورین کو دیکھ کر کمزور سی مسکراہٹ دی اور اشارے سے یخنی میز پر رکھنے کو کہا۔ نورین جب جانے لگی تو بیگم صاحبہ نے اسے روکا اور کہا، نورین تم ایک اچھی لڑکی ہو، تمہاری آنکھوں میں مجھے سچائی نظر آتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے بیٹے شہریار کی روح کو سکون ملا ہے یا نہیں، مگر تم میرے لیے دعا کرنا کہ مرنے سے پہلے مجھے سکون مل جائے۔ یہ سن کر نورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ان کے قدموں میں گر کر سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی کہ آپ کا بیٹا شہریار مرا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے اور آج رات آپ کے گھر آنے والا ہے، مگر اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ خوف نے اس کے حلق میں کانٹے اگا دیے تھے۔ وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی اور باورچی خانے میں جا کر چھپ گئی۔ شام ہوتے ہوتے موسم بہت خراب ہو گیا تھا۔ آسمان پر بجلی کڑک رہی تھی۔ تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ حویلی میں اندھیرا پھیلنے لگا تھا کیونکہ بجلی چلی گئی تھی
اور جنریٹر کی آواز بارش کے شور میں دب گئی تھی۔ رضیہ خالہ نے نورین سے کہا کہ بیٹی، بارش بہت تیز ہے اور بسیں بھی بند ہو گئی ہوں گی، تم آج رات یہیں سرونٹ کوارٹر میں رک جاؤ، صبح چلی جانا۔ نورین کے لیے یہ پیشکش کسی نعمت سے کم نہیں تھی، کیونکہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آج رات کیا ہونے والا ہے، اور وہ موقع ملنے پر شاید کچھ بچا بھی سکے۔ اس نے حامی بھر لی اور رضیہ خالہ کے ساتھ کوارٹر میں چلی گئی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور طوفان کا زور بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ نورین کوارٹر کی کھڑکی سے حویلی کے پچھلے حصے کو دیکھ رہی تھی، جہاں ڈرائنگ روم کی کھڑکی تھی۔ اندھیرے میں کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا، مگر نورین کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ وہ آنے والا ہے۔ گھڑی میں رات کے 2 بج چکے تھے جب نورین کو باغیچے کی دیوار کے پاس ایک سایہ حرکت کرتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے غور سے دیکھا، بجلی کی چمک میں اسے ایک انسانی ہیولا نظر آیا جو سایہ چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ وہ دبے پاؤں ڈرائنگ روم کی کھڑکی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نورین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ کاشف ہی تھا جو اسی کھڑکی کے پاس رک گیا، اور اس نے ہاتھ لگا کر کھڑکی کو دھکا دیا۔ کھڑکی آسانی سے کھل گئی اور وہ سایہ اندر داخل ہو گیا۔ نورین سے اب رہا نہ گیا۔ اس نے اپنی شال سنبھالی اور بارش کی پرواہ کیے بغیر کوارٹر سے نکل کر حویلی کے پچھلے دروازے کی طرف بھاگی، جو اکثر کھلا رہتا تھا۔ وہ بھیگی بلی کی طرح اندر داخل ہوئی اور اندھیرے میں دیواروں کا سہارا لیتی ہوئی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ گھر میں سناٹا تھا، صرف باہر بارش کا شور تھا۔ نورین ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس پہنچی، جو تھوڑا سا کھلا تھا۔ اندر سے دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں۔ نورین نے جھانک کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرے میں موم بتی کی مدھم روشنی تھی۔ کاشف وہاں کھڑا تھا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے سامنے ویل چیئر پر چودھری حشمت اور بستر پر نڈھال بیگم حشمت موجود تھیں۔ شاید شور کی وجہ سے ان کی آنکھ کھل گئی تھی یا کاشف نے خود انہیں جگایا تھا، لیکن جو چیز سب سے زیادہ خوفناک تھی وہ کاشف کا حلیہ تھا۔ اس نے اپنی میلی کچیلی قمیض اتار دی تھی اور اس کے نیچے اس نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا جو اس تصویر میں تھا۔ حالانکہ وہ پرانا اور تنگ ہو چکا تھا، مگر اس نے بڑی شان سے اسے پہنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھا جس کا رخ اس کے اپنے ماں باپ کی طرف تھا۔ بیگم حشمت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور وہ یوں دیکھ رہی تھیں جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ چودھری صاحب کا جسم بری طرح کانپے جا رہا تھا اور ان کے حلق سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ کاشف نے ایک زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، کیا ہوا امی جان؟ اپنے مرحوم بیٹے کو دیکھ کر خوش نہیں ہوئی؟ آپ لوگوں نے تو میرا جنازہ بھی پڑھا دیا تھا، میری قبر بھی بنا دی تھی، دیکھو میں قبر سے واپس آ گیا ہوں۔ بیگم حشمت نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، شہریار تم زندہ ہو؟ کاشف کا چہرہ اچانک غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، ہاں میں زندہ ہوں، افسوس کہ تمہاری وہ سازش ناکام ہو گئی۔ 5 سال پہلے اس کار حادثے میں تم نے مجھے مارنے کی پوری کوشش کی تھی تاکہ تمہاری خاندانی عزت بچ جائے، کیونکہ میں نے ایک طوائف کی بیٹی سے شادی کرنے کی ضد کی تھی۔ تم لوگوں کو اپنی نام نہاد عزت اس قدر پیاری تھی کہ اپنے ہی اکلوتے بیٹے کی گاڑی کے بریک فیل کروا دیے، اور جب گاڑی کھائی میں گری تو تم سمجھے کہ قصہ ختم ہو گیا، مگر میں بچ گیا تھا، بری طرح زخمی اور جلا ہوا مگر زندہ۔ میں نے اپنی موت کی خبر اخبار میں پڑھی اور تمہارا وہ ڈرامہ بھی دیکھا جب تم نے ایک لاوارث لاش کو میرا نام دے کر دفنا دیا تھا۔ یہ سن کر نورین کے سر پر جیسے بم پھٹا۔ اسے آج حقیقت کا پتہ چلا
کہ کاشف کوئی نشئی یا چور نہیں تھا، بلکہ وہ تو اپنی ہی اولاد کے قاتل ماں باپ کا ستایا ہوا بیٹا تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ بیگم حشمت نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور کہا، بیٹا ہمیں معاف کر دو، ہم مجبور تھے، سماج کے طعنوں سے ڈر گئے تھے، ہم روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں تمہاری جدائی میں۔ کاشف نے زوردار کہا لگایا اور کہا، معافی، اب معافی کا وقت گزر چکا ہے۔ میں یہاں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ میں نے ان 5 سالوں میں کیا سہا ہے۔ میں کچی بستیوں میں رہا، بھیک مانگی، نشہ کیا اور چوری کی، صرف اس لیے کہ زندہ رہ سکوں اور تم لوگوں سے بدلہ لے سکوں، اور تم جانتے ہو میں یہاں اکیلا نہیں آیا۔ اس نے اچانک دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں نورین چھپی کھڑی تھی۔ آ جاؤ نورین، اندر آ جاؤ، اپنے سسرال والوں سے ملو۔ نورین کانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ بری طرح بھیگ چکی تھی اور خوف سے اس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ بیگم حشمت اور چودھری صاحب نے حیرت سے نورین کو دیکھا۔ کاشف نے نورین کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور طنزیہ انداز میں بولا، امی جان، یہ ہے میری بیوی نورین، وہی طوائف کی بیٹی جس کی وجہ سے تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں، یہ اسی خاندان کی لڑکی ہے جسے میں نے ڈھونڈ نکالا اور اس سے شادی کی تاکہ میں اپنی محبت بھی پا سکوں اور تم لوگوں کی ناک بھی کاٹ سکوں۔ مگر کاشف رکا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجب سی ویرانی آ گئی۔ اس نے نورین کو جھٹکے سے پرے دھکیلا اور بولا، مگر یہ وہ نہیں ہے جسے میں چاہتا تھا، یہ تو ایک معمولی اور بے وقوف عورت نکلی جسے میں نے صرف اس لیے استعمال کیا تاکہ اس گھر میں دوبارہ داخل ہو سکوں۔ نورین کے لیے یہ الفاظ کسی گولی سے زیادہ تھے۔ وہ جس شخص کو اپنا شوہر اور خدا مانتی تھی، اس کے لیے وہ صرف ایک مہرہ تھی، ایک چابی تھی جس سے وہ اس حویلی کا تالا کھولنا چاہتا تھا۔ کاشف نے پستول کا رخ چودھری حشمت کی طرف کیا اور کہا، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے بس وہ وصیت نامہ چاہیے جس میں تم نے اپنی ساری جائیداد کسی یتیم خانے کے نام کی ہے، اس پر دستخط کرو اور سب کچھ میرے نام کرو، ورنہ میں آج یہ حویلی جلا کے راکھ کر دوں گا۔ چودھری صاحب نے انکار کیا۔ میں سر ہلایا تو کاشف نے ہوائی فائرنگ کی جس کی آواز گرج کی طرح کمرے میں گونجی۔ بیگم حشمت چیخیں مار کر رونے لگیں۔ نورین نے ہمت کی اور کاشف کے قدموں میں گر گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، کاشف، خدا کے لیے ایسا مت کرو، یہ تمہارے ماں باپ ہیں، انہیں مت مارو۔ مگر کاشف نے اسے ٹھوک کر مار دی اور کہا، دور ہٹو مجھ سے، میں کاشف نہیں ہوں، میں شہریار ہوں، اور شہریار کبھی رحم نہیں کھاتا۔ اسی کشمکش میں باہر سے پولیس کے سائرن کی آوازیں آنے لگیں۔ کاشف بوکھلا گیا۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ یہ یقیناً رضیہ خالہ کا کام تھا، جنہوں نے شاید فائر کی آواز سن کر یا نورین کے غائب ہونے پر پولیس کو فون کر دیا تھا۔ کاشف نے غصے میں آ کر پستول بیگم حشمت کی طرف تانی، مگر اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا، چودھری حشمت نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور ویل چیئر سے گرتے ہوئے کاشف کے پیروں سے لپٹ گئے۔ کاشف کا توازن بگڑا اور گولی چھت میں جا لگی۔ اسی لمحے پولیس والے کھڑکی اور دروازے توڑ کر اندر کو داخل ہو گئے۔ انہوں نے کاشف کو دبوچ لیا۔ کاشف وحشی درندوں کی طرح چیخ رہا تھا اور گالیاں بک رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں تم سب کو برباد کر دوں گا، یہ میرا گھر ہے، میں اس کا وارث ہوں۔ پولیس اسے گھسیٹتی ہوئی باہر لے گئی۔ کمرے میں پھر سے سناٹا چھا گیا، مگر اب یہ سناٹا بہت بھاری تھا۔ بیگم حشمت زمین پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھیں اور چودھری صاحب کی آنکھوں چھت پر جمی ہوئی تھیں۔ شاید ان کی روح جو تھی وہ پرواز کر چکی تھی، یا وہ صدمے سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ نورین دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔
وہ خالی خالی نظروں سے اس کھڑکی کو دیکھ رہی تھی جہاں سے کاشف آیا تھا اور جہاں سے اب اسے لے جایا گیا تھا۔ اس کی دنیا اجڑ چکی تھی، اس کا شوہر جیل میں جا چکا تھا، اور وہ جن لوگوں کو مظلوم سمجھ رہی تھی وہ دراصل قاتل نکلے، اور جس شوہر کو وہ اپنا سہارا سمجھتی تھی اس نے اسے صرف نفرت کے آلے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ کچھ دن بعد پولیس کی تفتیش میں یہ راز کھلا کہ کاشف یعنی شہریار دماغی طور پر مریض ہو چکا تھا، اور وہ جس لڑکی طوائف کی بیٹی کا ذکر کر رہا تھا وہ تو 5 سال پہلے ہی مر چکی تھی۔ نورین کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کاشف نے صرف نورین کی غربت اور سادگی کا فائدہ اٹھایا اور اسے اپنی جھوٹی کہانی کا کردار بنایا تاکہ وہ جذباتی ہو کر اس کا ساتھ دے۔ اصل میں اس کی جنگ صرف اپنی انا اور دولت کی تھی۔ نورین نے وہ شہر چھوڑ دیا اور اپنے گاؤں واپس چلی گئی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ منظر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا جب ایک بیٹے نے اپنے باپ پر بندوق تانی تھی اور ایک شوہر نے اپنی بیوی کو پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے اب سمجھ آیا کہ حویلی کے اسٹور روم میں لگی تصویر پر ہار کیوں چڑھا تھا، کیونکہ وہاں صرف شہریار نہیں بلکہ انسانیت، رشتے اور اعتبار سب کچھ مرحوم ہو چکا تھا۔ اس کہانی سے سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ جھوٹی شان و شوکت اور سماجی رتبے کی خاطر اپنوں کا خون کرنا یا رشتوں کو توڑنے کا انجام ہمیشہ بھیانک ہوتا ہے۔ والدین اگر اولاد کی تربیت اور ان کی اصلاح کی بجائے اپنی نام نہاد عزت کو ترجیح دیں تو مسائل کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیں تو قدرت ان کے رازوں کو اس طرح فاش کرتی ہے کہ عزت و آبرو خاک میں مل جاتی ہے۔